السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر کبیرا، الحمد للہ کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم سب اللہ کی بڑائی و بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وہی ہمارا خالق، مالک اور حاکم ہیں، کریٹر، اوریجنیٹر، لا گیور اور لا میکر وہی ہے، اور ایبسولوٹ اتھارٹی یعنی اس کائنات کی، اس یونیورس کی اختیار کلی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں درود اور ہزاروں سلام ہوں نبی آخر الزماں حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے رہبر و رہنما، داعی و مبلغ، دا فائنل اینڈ الٹیمیٹ میسنجر بنا کر، آخری نبی بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر روانہ فرمایا۔ سامعین محترم، ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے مختلف ایسپیکٹ، الگ الگ پہلو گزشتہ 4 جمعوں میں آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، اس سیریز کا آخری پارٹ ہے، جس میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی، آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف اور آپ کی زندگی کے کچھ عام واقعات جو روزانہ کی زندگی میں پیش آتے تھے، وہ سیرت کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے، اپنی پرسنالٹی کے لیے آرام طلب زندگی اور ایک لگژوریس قسم کی لائف، اس کو آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا، اور آرام طلبی سے اجتناب، یعنی کہ بہت سکون، بہت اطمینان اور سامان تعیش، یہ ساری چیزوں سے آپ نے اپنے لیے دوری اختیار کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، آپ کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر میں بالکل انتہائی معمولی سی چند چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اور اس میں آرام اور اطمینان کا کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیصر و کسریٰ کو دیکھیے۔ روم اور ایران اس زمانے میں سپر پاور سمجھے جاتے تھے، اور وہاں کے بادشاہ قیصر اور ایران کے کسریٰ کہلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ کی زندگیوں کو دیکھیے کہ وہ لوگ کس عالیشان طریقے سے اور کس لگژوریس انداز میں اپنی حکومت چلا رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیصر و کسریٰ سے بہت زیادہ اونچا مرتبہ مقام رکھتے ہیں، اور آپ کے مکان کی یہ حالت ہے۔ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ یہ لوگ دنیا لے کر اپنے گھر جائیں، اس دنیا کے سامان کو خوب بنائیں، سنواریں، اور پھر یہ کہ خوب ڈیکوریٹ کر لیں اس دنیا کی زندگی کو، اور ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ سے اجر پائیں؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہم آخرت کی زندگی کو پسند کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں،
امت کے نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تیرے صوفے ہیں فرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، امارت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ کہ اگر دنیا کی یہ ساری چیزیں جو اس وقت بہت شاندار طریقے سے مالز کے اندر اور پھر بڑے بڑے پیلیسز اور محلوں کے اندر نظر آتی ہیں، اور ایران سے لائے ہوئے قالین اور کارپیٹس، اور پھر امریکہ اور انگلینڈ اور فرنگی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، وہاں سے لائے ہوئے صوفے اور وہاں کا فرنیچر، اور یہ ساری چیزیں اگر تمہارے پاس پائی جاتی ہیں، لیکن نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغناء سلمانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں جو پاور تھا، جو قوت تھی، جو طاقت تھی، ان کی جو شجاعت تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر استغنا پایا جاتا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا اور بالکل بے فکری کے ساتھ خرچ کرنا، اگر یہ چیزیں تمہارے اندر نہیں ہیں تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ لگژری ہیں، یہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، وہ سب چیزیں تمہارے لیے بیکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو اپنی تعریف اور مدح یہ ناپسند تھی۔ خود لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے القابات اور بڑا چڑھا کر الفاظ استعمال کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند کیا۔ حضرت خید بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کمپینین آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ حیرہ کو گئے، مکے سے باہر، مدینہ سے باہر چند مقامات کی انہوں نے سیر کی، اور اس کے بعد واپس آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کئی جگہ دیکھا ہے کہ لوگ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، بادشاہ کے آگے احترام اور ریسپیکٹ کے لیے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، بادشاہ کے قدموں میں وہ جھک جاتے ہیں، اور آپ بڑے بادشاہ ہیں، سب سے بڑے بادشاہ ہیں، ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو بھی سجدہ کریں۔ حضرت خیس بن سعد کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے سوال کیا کہ کیا تم جو سجدے کی اجازت مانگ رہے ہو، میرے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میری قبر پر بھی سجدہ کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسا نہیں کریں گے، اور پیغمبروں کی قبروں کو سجدہ بنایا جن لوگوں نے، ہم ان کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تم میرے آگے رکوع کرو یا سجدہ کرو۔ اور ایک اور حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسانوں میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو اس بات کا حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ لوگ عقیدت آپ سے رکھتے تھے، لوگ آپ سے محبت رکھتے تھے، لیکن اس کو آپ نے ان لمٹ سے، ان حدود سے آگے بڑھنے نہیں دیا کہ جس کے نتیجے میں لوگ شرک کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو، ان کے مرتبے کو اتنا بڑھایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا۔ بہت جلال کے انداز میں، غصے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، قل فمن يملك من الله شيئا، اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کون سی ایسی قوت ہے جو اللہ تعالیٰ کو روک سکتی ہے کہ اگر وہ ہلاک کر دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ امہ، ان کی ماں کو ختم کر دے، ان کی ماں کو ہلاک کر دے، ومن فی الارض جمیعا، ہیومینٹی ایٹ لارج کو ختم کر دے، اس زمین پر پائے جانے والے پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، کون ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کر روک سکے؟ یہ نادان ہیں جنہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ اللہ تعالیٰ کا تو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو حضرت عیسیٰ کو، ان کی ماں حضرت مریم کو اور پورے انسانوں کو ہلاک کر دے، کوئی اسے روکنے والا، کوئی اسے ٹوکنے والا نہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اور اس کا صحیح مقام اور صحیح مرتبہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا بچپن میں، اور اسی دن سورج گہن ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی موت کا غم سورج بھی مناتا ہے،
سورج گہن ہو گیا تھا. لونار ایکلپس اور سولار ایکلپس ہمیشہ سے لوگوں کے لیے بڑا کنفیوژن کا باعث رہا تھا اس زمانے تک، جب تک کہ سائنٹیفکلی اس کو ایکسپلین نہیں کیا گیا. آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور ایک 8-9 کلاس کا بچہ بھی بہت آسانی کے ساتھ اسے ایکسپلین کر سکتا ہے کہ یہ ایکلپس کیوں ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں لوگ اسے کسی بڑے آدمی کی موت سے یا کوئی ایسے بڑے افسوسناک واقعے سے ریلیٹ کرتے تھے. لوگوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر حکم دیا کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. دیکھیے، عقیدے کا بگاڑ، بیسک فیتھ، فنڈامنٹل بلیف، بنیادی ایمانیات، اس کے بگاڑ کو کبھی برداشت نہیں کیا جانا چاہیے. اور عقیدہ اگر صحیح ہو، اللہ پر ایمان اگر صحیح ہو، توحید کا اگر عقیدہ صحیح ہو، تبھی انسان کے اعمال صحیح ہوں گے، قابل قبول ہوں. تو یہاں پر توحید کے معاملے میں، کائنات کی ایک اہم نشانی کے بارے میں لوگ کنفیوژن پیدا کر رہے تھے. فوری حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں. اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، اناؤنسمنٹ ہوا اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بہت لمبی نماز پڑھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صلاۃ الکسوف والخسوف حدیثوں کی کتابوں میں ایک چیپٹر ہے الگ سے، سورج گہن اور چاند گہن پر جو نماز پڑھی جاتی ہے. لمبے رکوع کیے، لمبے سجدے کیے، جو آپ کا معمول نہیں تھا. آرڈینری حالات میں آپ لمبے رکوع، لمبے سجدے نہیں کرتے تھے. علامہ اقبال نے تو بہت عجیب انداز سے اماموں کو مخاطب کیا، کیوں اس قدر طویل سجدہ ہے تمہارے امام، ما ورائے سجدہ، غلاموں کو ہے اور کیا کام، کہ ان کو کام ہی کیا ہے بیچاروں کو سجدہ کرنے کے علاوہ. اسی لیے ایسے لوگ جو غلام ہیں، اس زمانے میں انگریزوں کی غلامی کا دور تھا، تو ان بیچاروں کو سجدے کے علاوہ اور کام ہی کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں آزادی کا جذبہ، ملک کی آزادی کا جذبہ انہوں نے پیدا کیا تھا اس ذریعے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی نماز پڑھانے کے بعد ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں، سورج گہن اور چاند گہن اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، کسی کی پیدائش اور موت سے ان کا کوئی تعلق نہیں. بہت صاف، بہت کلیئرٹی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی. پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے. لوگوں نے وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل لیا. پوچھا یہ کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، عاشق رسول ہیں، آپ کو چاہنے والے ہیں. تو آپ نے محبت کو عمل کی طرف ڈائیورٹ کیا، پریکٹس، عمل. اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ. آپ نے ارشاد فرمایا جو خدا اور رسول سے محبت کرتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ بات کرے تو سچی بات کہے، امین بنایا جائے تو امانت داری کے ساتھ اس کا حق ادا کرے، آنیسٹ رہے. کسی کا پڑوسی ہو تو بہترین نیبر بنے، آئیڈیل نیبر بنے. عمل کی طرف جوڑا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. پھر سیرت کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا عزم اور آپ کا استقلال، میدان جنگ میں آپ کی جرأت، آپ کی ہمت اور شجاعت. غزوہ حنین کے موقع پر ایک قبیلے کے لوگوں نے اس قدر تیر برسائے، اتنی شدت کے ساتھ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تیروں کی بارش ہو گئی ہے. تو چند نوخیز نوجوان نو مسلم جو تھے، ابھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے تھے، وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، منہ پھیر کر بھاگنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر میدان میں رہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پناہ لیتے تھے تیروں سے بچنے کے لیے. روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے جنگ کے موقع پر، اور آپ کے رخسار پر، آپ کے کلوں پر زخم آ گیا. زراح کا ایک آئرن کا راڈ گھس گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر اسے کھینچا تو آپ کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان صحابی کے 2 دانت بھی جھڑ گئے. سخت تکلیف کی حالت. ظاہر ہے اینستھیسیا نہیں تھا اس زمانے میں، شدید تکلیف تھی، سن کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے پیغمبر کے ساتھ یہ سلوک کرے، نبی کے ساتھ یہ سلوک کرے، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے. فوری طور پر قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اسی کا ایبسلیوٹ پاور ہے. او یعذبہم، چاہے تو انہیں عذاب دے یا انہیں معاف کر دے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے.
آپ کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں یا نعمت یا رحمت کے مستحق ہیں۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں ایک یہ چیز پائی جاتی تھی کہ آپ عفو اور درگزر سے کام لیتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں مسلم سوسائٹی میں معاف کرنے کا تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ اگر کسی وجہ سے معاف کر بھی دیں گے کسی کی غلطی پر تو دل سے میل نہیں جاتا، دل میں ہمیشہ نفرت پائی جاتی ہے، اور پھر ان کی صورت دیکھنا گوارا نہیں کرتے، شادیوں اور دعوتوں میں بلانا گوارا نہیں کرتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارے انسان ہماری غلطیوں کو معاف کریں، ہم کسی کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی لٹریچر میں یہ بات ملتی ہے، بزرگوں کے اقوال میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک بندہ مومن، ایک مسلمان اپنے اوپر جو تکلیفیں گزرتی ہیں ان کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ کسی نے ظلم کیا، معاف کیا، کسی نے گاڑی پر اسکریچ لگا دیا، معاف کر دیا، کسی نے جائیداد سے محروم کر دیا، معاف کر دیا، کسی بھائیوں اور بہنوں نے یہ ظلم کیا اور معاف کر دیا۔ معاف کرتے 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 انسانوں کو وہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کے سارے نیکیاں، ساری برائیاں بتا دیتے ہیں کہ تم نے اپنی زندگی میں یہ اور یہ نیک کام کیے اور یہ گناہ کیے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں اور ورچیوز کم ہیں، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے میں دوزخ میں چلا جاؤں گا، وہ ہیبت اور پریشانی میں آ جاتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دنیا میں ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا ان کی غلطیوں پر، ایسا تم نے اپنے حق سے وڈرا کیا تھا، اپنے حق سے دستبرداری اختیار کر لی تھی، اور تب تم انسان ہو کر بندوں کو معاف کر سکتے ہو، تو کیا میں خدا ہو کر بندوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ میں خدا ہو کر بندوں کو معاف نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی چادر میں لپیٹیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ آپ عفو و درگزر کرنے میں، معاف کرنے میں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز اور نیگلیکٹ کرنے میں بہت آگے تھے۔ ایک عورت کو آپ نے دیکھا کہ خبر کے پاس ٹھہر کر رو رہی ہے اور زبان سے مختلف قسم کے کلمات نکل رہے ہیں، کوئی قریبی رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بہت رو رہی ہے، بیان کر کر کے رو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے، اسے نصیحت کی کہ اس طرح غم نہیں کیا جاتا، اس طرح پکارا کر کے رویا نہیں جاتا۔ تو اس عورت نے کہا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، ریکگنائز نہیں کیا، اور غم کی حالت میں وہ تھی۔ اس نے کہا ہٹو، تم کیا جانتے ہو، غم تو وہی جانتا ہے جس کے اوپر گزری ہے، ہٹو تم۔ اس طرح کے الفاظ اس نے کہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حالت دیکھ لی، مزید نصیحت نہیں کی اور آگے بڑھ گئے۔ لوگوں نے کہا، کچھ دیر کے بعد کہا، جانتی ہو کس سے تم نے بدتمیزی کی ہے؟ یہ کوئی اور نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو وہ پریشان ہو گئی، دوڑتی ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی، آپ سے معافی مانگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر تو وہ ہے جو اولین صدمے کے وقت کیا جائے، جو نازک وقت میں صبر کیا جائے، بہت کریٹیکل اور کروشل پوائنٹ پر صبر کیا جائے۔ در حقیقت صبر وہی ہے اور اسی کے بدلے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ ایک بدو گاؤں کا ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں تھا، الٹریٹ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں رومال یا اس طرح کی کوئی چادر پڑی ہوئی تھی، اس نے چادر کا کارنر پکڑ کر زور زور سے کھینچا اور اس کے بعد کہا کہ میرے اونٹوں کے لیے غلہ دو، کچھ کھانے کے لیے دو، میرے اونٹ بھوکے ہیں، وہ ساری چیزیں مجھے دو، نہ تمہارے ہیں نہ تمہارے باپ کے ہیں، نعوذ باللہ۔ بہت بدتمیزی کے ساتھ اس نے بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بدتمیزی پر کوئی سزا نہیں دی، جو اور کھجور اور اس طرح کے بہت سے تھیلے اسے عطا کیے، اور وہ وہاں سے واپس جا رہا تھا تو اس کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام کے الفاظ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ بیان کرتی ہے کہ آپ نے عفو اور درگزر سے کام لیا، معاف کرنے کو پسند کیا، خود بھی لوگوں کو معاف کیا اور اس بات کی تلقین بھی کی کہ معاف کر دینا چاہیے۔ طفیل بن عمر قبیلے دوس سے تعلق رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایمان لائے۔ آپ نے کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے میں اسلام کی دعوت دو۔ مہینوں سالوں کوشش کرتے رہے، ان کی بیوی کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ کچھ مدت کے بعد آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو قبیلہ ہے قبیلے دوست، اس کے لیے بد دعا کیجئے، کوئی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی دوسن، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت سے سرفراز فرما، ایمان کی دولت سے سرفراز فرما، انہیں ایمان کی دولت عطا فرما۔ حضرت طفیل حیران ہوئے، کہا کہ جاؤ دوبارہ کام کرتے رہو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اسی قبیلے میں سے اٹھنے والی ایک عظیم الشان پرسنالٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا میموری پاور اتنا اچھا تھا، ان کا حافظہ، ان کی یادداشت اتنی اچھی تھی کہ 5000 سے زیادہ احادیث انہوں نے یاد کیے اور ہم تک پہنچانے کا کام انہوں نے انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، آپ کی روزمرہ زندگی سے ایک اہم چیز ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گداگری سے نفرت تھی، مانگنے سے نفرت تھی، مانگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ گو کہ حکم دیا گیا کہ فقیروں کو مت جھڑکو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، گو کہ حکم دیا گیا کہ سواری پر گھوڑے پر بیٹھ کر بھی کوئی ہاتھ پھیلا رہا ہو تو ہو سکتا ہے ضرورت مند ہو، مدد کر دو اس کی۔ مانگنے والوں کو جھڑکنے سے منع کیا گیا، لیکن تربیت کی جب بات آتی ہے، ٹریننگ کی بات جب آتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے، خاص طور سے نوجوان ہٹے کٹے صحت مند لوگ ہاتھ پھیلائیں۔ ایک انصاری صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدد کیجئے، آپ نے مدد کی۔ پھر تھوڑے دن بعد آئے، کچھ مدد کیجئے، آپ نے پھر مدد کی۔ تیسری بار آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت بہت خراب ہے، کچھ مدد کیجئے۔ تو آپ نے پوچھا گھر میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بس 2 چیزیں ہیں میرے گھر میں، ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پیتا ہوں اور ایک مشکیزہ ہے۔ کہا کہ جاؤ اور لے کر آؤ۔ وہ لائے، لوگوں سے پوچھا یہ 2 چیزیں کون خریدنے کے لیے تیار ہے؟ ایک صاحب آگے بڑھے اور 2 درہم میں اسے خرید لیا۔ یہ 2 درہم ان کو دیا انصاری صحابی کو جو پیسے مانگنے کے لیے آئے تھے۔ کہا کہ ایک سے گھر کے لیے سودا اور اناج غلہ لے جاؤ، چاول گیہوں لے جاؤ، اور دوسرے سے کلہاڑی خود آپ نے منگائی، ان کے ہاتھ میں تھمائی، اور کہا کہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر بیچو، اور 15 دن تک نظر نہیں آیا۔ 15 دن کے بعد آئے، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا حال یہ ہے کہ گھر والوں کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہوں اور کچھ درہم میرے پاس جمع بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بہتر ہے، یعنی محنت کر کے کھانا، خود محنت کر کے کمانا، یہ بہتر ہے، یا پھر یہ کہ قیامت میں تمہارے چہرے پر گداگری کا، بھیک مانگنے کا داغ اور دھبا لگا دیا جائے، یہ بہتر ہے۔ بہت اہم واقعہ ہے سیرت کا، نوجوانوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ وہ زیادہ دن اور لمبی مدت تک دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں۔ میں دوسروں کے لیے کیا کر سکتا ہوں وہ دیکھیں، دوسرے میرے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ کب تک بھائی ڈرافٹ بھیجتے رہیں گے؟ کب تک ویسٹرن یونین کے منی ٹرانسفر کا انتظار کرتے رہیں گے؟ کب تک ماں باپ پر ڈیپینڈ رہیں گے؟ کب تک باپ دادا کی جائیدادوں پر عیش کرتے رہیں گے؟ آپ نے خود کیا کیا ہے؟ آپ کے ٹیلنٹس کیا ہیں؟ آپ کے اسکل کیا ہیں؟ حضرت عمر کسی کو اچھے گھوڑے پر سوار دیکھتے، بہترین ڈریسنگ کیا ہوا دیکھتے، جسم سے خوشبو عطر اور پرفیوم کی آتے رہتی، تو پوچھتے کہ کیا خود کمایا ہے یا دوسروں کے پیسوں پر عیش کر رہا ہے؟ اسے خود کچھ آتا ہے، فن کوئی ٹیکنک آتی ہے، یا پھر ماں باپ کے پیسوں پر مزے کر رہا ہے؟ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں۔ علامہ اقبال نے آباء و اجداد اور فور فادرز کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تھے تو آباء و تمہارے، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ بس انتظار کر رہے ہیں، ویزا آ گیا UK کا تو چلے جائیں گے، H1 اور ٹائر 1 ویزا آ گیا تو چلے جائیں گے، نہیں تو بس گھر میں بیٹھے رہیں۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ سیرت کے ان پہلو سے سبق حاصل کریں، اپنی قوت، اپنی محنت، اپنی صلاحیتوں اور ٹیلنٹس میں اضافہ، میں ملت کے لیے اور قوم کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میری ذات اور پرسنالٹی سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ اسپرٹ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ یہی سیرت کا پیغام ہے۔ آئیے ان واقعات سے اپنے دلوں کو روشن اور منور کریں اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔